السلام علیکم ناظرین، پروگرام قانون کے ساتھ میں ہوں امجد شابرانی، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صدارتی آرڈیننس۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاق اور سندھ کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو چکا ہے، اور وہ ہے معاملہ جزائر کے اوپر۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ صدارتی آرڈیننس غیر قانونی، غیر آئینی، اور یہ آرڈیننس سندھ کے جزائر کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں سینئر قانون دان ایڈوکیٹ نہال خان لاشاری صاحب۔ السلام علیکم نہال خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی نہال خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس آرڈیننس کی قانونی اور آئینی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا ویلیوز ہیں؟ تھینک یو ویری مچ امجد شابرانی صاحب، آپ نے مجھے جو ہے اس امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کی اور قانونی رائے دینے کی جو ہے وہ موقع فراہم کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آرڈیننس آخر ہے کیا، آرڈیننس کس چیز کو کہتے ہیں۔ یہ قانون میں جو ہے وہ آرٹیکل 89 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ صدر پاکستان کو جو ہے یہ اختیار دیتا ہے کہ جب کوئی بھی جو ہے وہ سیشنز اسمبلی کا نہیں ہو رہا، تب اگر قانون کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جو ہے ایک آرڈیننس ایشو کرتا ہے، جس کا دورانیہ جو ہے وہ 4 مہینے ہوتا ہے۔ اب یہ آرڈیننس اور ایکٹ دونوں ہی جو ہے وہ قانون کہلاتے ہیں، جو ہے وہ اتنا، یعنی آرڈیننس بھی اتنا ہی مؤثر ہوتا ہے جتنا کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ کویشچن دوسرا ہے۔ کویشچن یہاں پہ یہ ہے کہ کیا آئین پاکستان کی روح سے اس آرڈیننس کو جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے یا نہیں، یہ کویشچن جو ہے اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب سب سے پہلے تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973، وہ ٹیریٹریز کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس کا آرٹیکل 1 بڑا کلیئر ہے، اور اس کی جو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹیریٹریز کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اس کا پروونشل جو ہے وہ ٹیریٹریز کو ڈیفائن کرتا ہے، پھر فیڈرل ٹیریٹریز کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اب آرٹیکل 1 سب کلاس 2 میں بڑا کیٹیگوریکل لکھا ہوا ہے کہ جی جو فیڈرل ٹیریٹری ہوگی وہ صرف اسلام آباد کی حد تک محدود ہے، یعنی دیگر پروونسز میں فیڈریشن جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی اکارڈنگ ٹو دی ڈیفینیشن آف آرٹیکل 1 آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ لہٰذا اب چونکہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ صوبائی جو خود مختاری ہے، یا کہہ دیا مجھے کہنے دیں کہ جو ہے وہ آئی لینڈس کے اوپر جو ہے وہ ایک آرڈیننس جاری کر دیا گیا، یہ بالکل ہی غیر قانونی اور غیر آئینی اقدام ہے۔ بالکل ہی فیڈریشن جو ہے وہ اس طرح نہیں کر سکتی کہ اپنی مرضی جو ہے وہ چلا کے اور کوئی بزنس ٹائکونز کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے کوئی جو ہے انکانسٹیٹیوشنلی اقدام کرے اور جا کے کسی بھی صوبائی ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کر دے۔ میں اس کو قبضہ ہی کہوں گا۔ اب کیونکہ آرڈیننس تو جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا آرڈیننس پروونسز کی پراپرٹی کو گریب کرنے کے لیے جاری کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل ہی آئین پاکستان میں اس چیز کی ممانعت ہے۔ آئین پاکستان کہتا ہے، جو ہمارے پاس آرٹیکل 172 سب کلاس 2 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی جو ہے وہ آئی لینڈس ہوں گے یا منرلز ہوں گے جو کہ ود ان دی جو ہے وہ واٹر ہوں گے یا بیونڈ دی ٹیریٹری آف واٹر ہوں گے، تو وہ سارے مرکز کی جو ہے وہ خود مختاری میں آتے ہیں، وگرنہ جو کہ ٹیریٹریل باؤنڈریز آف واٹر ہے، یعنی کہ جو واٹر سے باہر جتنے بھی وہ آتے ہیں تو وہ تمام جو ہے ملکیت تصور کیے جائیں گے صوبوں کی۔ تو اس پہ جو ہے کراچی ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی تھی PLD 2014 پیج 214، جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی جو بھی جو ہے وہ ٹیریٹریل باؤنڈریز آف واٹر ہے وہ سارے صوبائی جو ہے ملکیت تصور ہوں گے، اور جو بھی جو ہے ود ان دی واٹر جو چیزیں آئیں گی، جو بھی منرلز آئیں گے، اس پہ جو ہے وہ وفاق کا اجارہ داری ہوگی۔
اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ قانون سازی کے بغیر کیا سندھ حکومت NOC کے ذریعے سے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی یا مطلب آپ دے سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو میں بحیثیت قانون دان یہ کہوں گا کہ جو صوبائی حکومت کا خط تھا اس کو بالکل ہی جو ہے NOC تصور نہ کیا جائے. وہ کسی بھی آئین کے روح سے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی جو ہے وہ NOC. اب دیکھیں NOC میں بڑا واضح طور پہ جو ہے وہ دیا گیا ہے قانون میں کہ جی صوبے اور وفاق جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ خط و کتابت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آئین میں باقاعدہ دی گئی ہے جو ہے وہ اجازت. اور دوسرا یہ ہوگا کہ جی کوئی بھی اگر جو ہے وہ قانون سازی وفاق نے کرنی ہے تو پہلے جو ہے وہ پروونشل جو ہے وہ اسمبلی یا پروونشل جو گورنمنٹ ہے اس کو ایک خط تحریر کرے گی کہ جی ہم جو ہے وہ اسپیسیفکلی پروونس کی یہ زمین یا یہ آئی لینڈ جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں، اس کے اوپر آپ کی رائے کیا ہے. تو پھر جو ہے وہ پروونشل اسمبلی ڈیفینیٹلی اسی خط کے جواب میں جو ہے وہ اپنی ایک وش ظاہر کرتی ہے یا پھر ٹرم اینڈ کنڈیشن یا رولز آف بزنس طے کرتی ہے. اب یہ جو خط جو پروونشل اسمبلی نے جاری کیا اس پہ بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جی ایز پر لا. اب ایز پر لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ آئی لینڈ لینا چاہتے ہیں تو لیں، لیکن قانون کے مطابق لیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ جو ماہی گیر ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اب مرکزی حکومت نے کیا کر دیا کہ اسی جو ڈسکشن تھی بٹوین دی پروونسز اور جو ہے وہ مرکز، اس کو انہوں نے NOC کا رنگ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جی نو آبجیکشن. قطعی طور پہ NOC نہیں ہے، یہ ایک یوزول رول آف بزنس تھا جو کہ مرکز اور پروونسز کے درمیان جو ہے وہ خط و کتابت ہوئی اور انہوں نے اس کو NOC کا نام دے دیا. اب اس کے لیے بڑا ضروری ہے، دیکھیں اس آرڈیننس سے پہلے اگر اس کو NOC بھی چلے اگر مرکزی حکومت کو مان بھی لیا جائے کہ یہ NOC تھا، لیکن اس کے NOC کے بعد ہوتا یہ ہے کہ 142 میں مرکز کو یہ آرٹیکل 142 میں مرکز کو یہ اختیارات حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جو ہے وہ فیڈرل لیجسلیشن کر سکتی ہے ود دی کنسنٹ آف پروونس. اب کہ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مرکز کیا کرے گا کہ جب لیجسلیشن کرے گا تو پھر جو ہے وہ صوبائی حکومت 2/3 میجورٹی کے ساتھ ودن 60 days اس کو اپروو کرے گی. لیکن اس میں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کی کہ نہ مرکز سے کوئی لیجسلیشن ہوئی، نہ ہی اس آرڈیننس کے ایشو کرنے کے بعد پروونشل اسمبلی کو کوئی ایسی جو ہے وہ اختیارات دیے گئے کہ آپ اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے یہ خلاف ضابطہ ہے، خلاف آئین ہے. تو اب بھی صوبائی اسمبلی کے پاس یہ اختیارات آرٹیکل 144 میں جو ہے وہ دیے گئے ہیں کہ اس کو جو ہے کسی بھی ٹائم پہ وہ ختم کر سکتی ہے. اچھا، ان جزیروں کے اوپر جب ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے تو مقامی لوگ متاثر ہوں گے اور کلائمیٹ بھی چینج ہوگا، بہت سارے ایشوز آئیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے کہ جب یہ جزیرے جو ہے ان کے اوپر ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج تو ہوگا. اور دوسری آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہاں پر پروجیکٹس ہونے جا رہے ہیں. اب جیسے کہ میں آپ کو ایک بتا دوں، ایک تو کسی بھی جگہ پہ ریزیڈینشیل ایریا بنانا یہ وفاق جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی یہ وفاق کے جو ہے وہ ذمہ میں آتا ہے کہ وہ کسی پروونس پہ جا کے ان کو ایک ایسی فیسلٹی یا ہاؤسنگ اسکیم بنا کے دے دے کہ یہ کیٹیگوریکلی پروونشل سبجیکٹ ہے. پروونسز ہی جو ہے ہاؤسنگ اتھارٹیز بنا سکتی ہیں، اس کے علاوہ وفاق کو کسی بھی صورت پہ جو ہے وہ اختیارات حاصل نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی سوسائٹیز بنائی جائے. اب دوسرا کویشچن یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں گے کہ جب بھی وہاں پر کوئی ایسی آبادی بنے گی تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو ہے وہ ایسے وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی جو ہے وہ بعد میں بہت برے نتائج ہو سکتے ہیں. اسی چیز کو، اسی آرڈیننس کو جو ہے وہ اٹھا کے ہمارے پاس انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے. اب اسی انوائرمنٹل پروٹیکشن میں بھی اس آرڈیننس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور وہ بتایا جا سکتا ہے، وہاں پر اپنا کیس جا کے آپ بتائیں انوائرمنٹل کہ جی اس آرڈیننس یا ریزیڈینشیل ایریا جو بنانے جا رہی ہے مرکزی حکومت، یہ کیا جو ہے وہ برے نتائج جو ہے وہ کل کو پیدا کر سکتا ہے.
اچھا، اس آرڈیننس کے مطابق کہ جو آرڈیننس کے خلاف بات کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، تو کیا یہ آرٹیکل 19 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ بہت ہی اچھا کویشچن کیا. میرے لیے تو یہ ایک جو ہے وہ مضحکہ خیز بات ہے کہ کوئی آرڈیننس جاری کیا جاتا ہے اور اس آرڈیننس کو جاری کرتے ہوئے بنیادی حقوق جو ہے لوگوں کے وہ ان کو جو ہے وہ ضبط کیا جاتا ہے. دیکھیں جو پورے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ روح ہے نا، وہ اس کے ہیں دی فنڈامنٹل رائٹس، اور جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہیں. اگر کوئی بھی ایسی انیکٹمنٹ، ایون دو کہ امینڈمنٹ اگر کانسٹیٹیوشن میں کی جاتی ہے تب بھی جو ہے وہ جو ہے بنیادی جو فنڈامنٹل رائٹس کے جو آرٹیکلز ہیں ان کے خلاف کوئی بھی قانون سازی نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی جو ہے امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. ایون دو کہ بہت سارے ہمارے پاس آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں یا مارشل لاز کی صورت میں بھی جو ہے وہ بنیادی جو حقوق ہیں لوگوں کے وہ سلب نہیں کیے جا سکتے. تو ایک تو یہ آرڈیننس پورا ہی غیر آئینی، غیر قانونی ہے، اور اس کے اندر اس طرح کے ضابطے لکھنا یہ تو خود ہی ایک جو ہے وہ غیر قانونی عمل بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آرٹیکل 19 کی آپ بات کر رہے ہیں تو بالکل اس کی وائلیشن ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن یا رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ بالکل ہی ہر بندہ اور ہر سٹیزن آف پاکستان جو ہے بات کر سکتا ہے. ایون دو سپریم کورٹ کے کئی ججمنٹس کے مطابق جو ہے آپ سپریم کورٹ کے فیصلہ جات پہ بھی جو ہے وہ بحث کر سکتے ہیں، اس پہ تنقید کر سکتے ہیں. یہ تو پھر بھی ایک آرڈیننس ہے، اس کے اوپر تو رائٹ ہے لوگوں کا بات کرنا. اچھا نیال خان صاحب، کیا وفاق اس صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے صوبے کی ٹیریٹریل باؤنڈریز کو تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں جی، بالکل ہی نہیں کر سکتا. جیسے میں نے عرض کر دی کہ جو ہے وہ اس آرڈیننس کو جاری کرنے سے پہلے جو پروونشل اور مرکزی حکومت کے درمیان جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہونی تھی یا جو ہے وہ لوازمات قانونی پورے کرنے تھے وہ نہیں کیے گئے ہیں. میں نے جیسے عرض کر دی کہ یہ جو ایک خط کے اوپر اس آرڈیننس کو جاری کیا گیا ہے وہ NOC نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آرٹیکل 173 آف دی کانسٹیٹیوشن بھی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مرکز یا صوبہ جو ہے وہ کوئی بھی پراپرٹی ایکوائر کر سکتا ہے، اور وہ جو ہے اگر ایگری ہوتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ کنٹریکٹ کریں گے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جی وہ جو اسپیسیفک ایریا جو ہے وہ لیا جائے گا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا باقاعدہ کانسنٹ دے گی لیجسلیشن میں، جس کی عکاسی آرٹیکل 142 آف دی کانسٹیٹیوشن کرتا ہے. اور وہ جو ہے بائی کانسنٹ لیجسلیشن ہوگی، اور اس بائی کانسنٹ لیجسلیشن کو بھی اگر صوبہ اتفاق کرتا ہے کہ جی وہ ہمارے رول آف بزنس اور جو ہم نے خط و کتابت کی تھی ان کے روح سے ہے، تو پھر جو ہے وہ پروونشل اسمبلی ود ان 60 days جو ہے وہ اس کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ اپروو کرائے گی. اب چونکہ یہ سارے لوازمات جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں اور پروونشل گورنمنٹ نے اب یہ انسٹانس لیا ہے کہ جی اس آرڈیننس کو جاری کرنے سے پہلے وفاق نے ہم سے کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کانسنٹ لیجسلیشن کے اوپر بات نہیں کی ہے، تو اب اس آرڈیننس کے ذریعے جتنے بھی اختیارات ہوں گے وہ سارے ہی غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں، اور اس کے اوپر بالکل ہی جو ہے وہ اختیار نہیں ہے مرکزی حکومت کو کہ وہ جو ہے پروونشل ٹیریٹریز کی باؤنڈریز کو جو ہے وہ استعمال کرے. اچھا، اس آرڈیننس کے مطابق کہ ساحل سے لے کر آئی لینڈس تک جو 12 ناٹیکل حدود ہیں میل تک، وہ اس کے اوپر ایک اتھارٹی قائم کی جائے گی، پاکستان آئی لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو اس کو اب آرڈیننس کے مطابق کہ آپ اس کو کسی بھی کورٹ میں چیلنج نہیں کر سکتے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، آپ نے جہاں تک یہ بات کی نا، میں عرض کر چکا ہوں اس پروگرام میں کہ آرٹیکل 172 سب کلاز 2 ڈیفائن کرتا ہے کہ کون سی جو ہے وہ چیزیں
جو ہے وہ آئی لینڈس کی جو ہے وہ مرکز کی حکومت کی ہوں گی اور کون سی پروونسز کی ہوں گی. دیکھیں اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ آئی لینڈس یا کوئی بھی چیز جو کہ بیونڈ دی جو ہے وہ واٹر ٹیریٹری ہوگا تو وہ ساری جو ہے وہ وفاق کی حکومت ہوگی. اس میں جتنے بھی منرلز ہوتے ہیں وفاق کی حکومت ہوگی. لیکن جو بھی واٹر ٹیریٹری ہے یعنی کہ جو پانی سے باہر جتنی بھی وہ اراضی آتی ہے یا جو سائل ہے وہ سارا ہی پروونشل سبجیکٹ بن جاتا ہے. اب چونکہ وہ میں نے عرض کر دی کہ لوازمات ہی جو ہے وہ پروونشل ٹیریٹری کو لینے کے جو ہے وہ پورے نہیں کیے گئے تو اس کے اوپر تو اب جو بھی چیز ہوگی وہ غیر قانونی عمل ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ اس آرڈیننس کو جو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, دیکھیں ایسے نہیں ہے. ایک تو یہ آرڈیننس جو ہے یہ خلاف آئین ہے اور جو بھی چیز خلاف آئین خلاف قانون ہے وہ اختیارات ہیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے پاس کہ وہ ان کو دیکھیں کہ وہ آیا لیجسلیشن جو ہے وہ جو ہے ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے یا نہیں. ہمارے پاس 3 قسم کے آرگنز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے لیجسلیچر, ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو اور ایک ہوتا ہے جوڈیشری. لیجسلیچرز کا کام ہوتا ہے کہ جی وہ کوئی بھی قانون سازی کرے. اس کے بعد ایگزیکٹو کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں. اور جو ہے عدالتوں یعنی جوڈیشری کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس کی انٹرپریٹیٹ کرے کہ کیا یہ جو قانون بنایا گیا ہے یا جو آئین میں امینڈمنٹ کی گئی ہے وہ جو ہے کسی آئین کے کسی آرٹیکل کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. اب جب کہ اس آرڈیننس میں 1-2 لائنز لکھ دینا کہ اس کو کسی عدالت کے سامنے نہیں چیلنج کیا جا سکتا تو میرے خیال میں یہ خود ہی جو ہے وہ جو ہے خلاف ایک آئین بات ہے. ایک تو آپ غلط طریقے سے آرڈیننس جاری کرتے ہیں, پھر اس آرڈیننس کے اندر اتنی غلط باتیں لکھتے ہیں جو کہ خلاف آئین خلاف قانون ہے, تو پھر اس کو کیسے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. میں بحیثیت قانون دان اس آرڈیننس کا جاری ہونا ہی خلاف آئین خلاف قانون سمجھتا ہوں. اس میں لکھی ہوئی چیزیں تو بات کا مسئلہ ہے. اچھا, اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کو ہم اگر چیلنج بھی نہیں کر سکتے کورٹ کے اندر, کیا حکومت سندھ سیشن کے دوران وہ اپنی کیا قانون سازی کر سکتے ہیں؟ بہت دیکھیں اب یہ ساری جو ہے وہ لبے لباب پوری ڈسکشن کا یہ ہے. میں خود بھی چاہتا تھا کہ کوئی مجھ سے یا بہت بحیثیت اینکر پرسن آپ مجھ سے یہ کویشچن کریں. اب صوبائی حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو یہ آپشن ہے کہ ہم روئیں دھوئیں, اس کے اوپر احتجاج کریں, یعنی کہ سندھ کی عوام کو دھوکے میں رکھیں. لیکن ہمیں جو آئینی اختیارات ہیں ہم ان کی طرف ابھی تک جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نہیں گئی ہے. یعنی پروونشل گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ آرٹیکل 239 سب کلاس 4 میں یہ باقاعدہ ایکسکلوزیو اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی جو ہے وہ فیڈریشن کی لیجسلیشن کو یا آرڈیننس کو جو ہے وہ جو ہے رد بھی کر سکتی ہے, اس میں امینڈ بھی کر سکتی ہے. کیونکہ اب یہ بات ہے الٹریشن کی, اور جہاں پر بھی پروونشل ٹیریٹری میں الٹریشن کی بات آئے گی تو وہاں پر صوبائی حکومت کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکتی ہے. اور آرٹیکل 239 سب کلاس 4 اس بارے میں بڑا ہی کلیئر اور کیٹیگوریکلی ہے. میری سندھ گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز ہے بحیثیت قانون دان کہ آپ دیگر چیزیں بے شک جو ہے وہ مرکز کے ساتھ خط و کتابت کریں جو بھی آپ کا وہ ہے, لیکن آپ جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اپنی پروونشل اسمبلیز سے جو ہے وہ اس آرڈیننس کو رد کروائیں, تاکہ اس آرڈیننس کی ایون ادروائز بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور بعد میں جب یہ پروونشل اسمبلیز اس کو رد کریں گی تو وہ جو ہے زیادہ طاقتور جو ہے قانون بن جائے گا. تو بالکل یہ اختیارات صوبائی حکومتوں کے پاس ہے. اس سے پہلے میں چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ جو ہے وہ راوی جو ہے وہ رائیور پہ پنجاب نے کہ وہ ریزسٹنس نہیں آئی تو مرکز نے جو ہے یہاں پر بھی ایک اللیگل کام کر دیا. وہ ان کی اپنی گورنمنٹ تھی, لیکن جب ان 2 پروونسز میں انہوں نے جو ہے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو یہ واویلا جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نکلا. میرے مطابق کہ پنجاب کی اسمبلی, کیونکہ وہاں پر بھی چھوٹا سا ڈفرینٹ ہے, اگر پنجاب کی پروونشل اسمبلی چاہتی تو راوی رائیور کے اوپر جو پروجیکٹ وہ بنا رہے اس کو ختم کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے نہیں کیا. بلوچستان اور جو ہے وہ
सिंध के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि कानून साजी के ज़रिए, अपने प्रोविंशियल कानून साजी के ज़रिए इस ऑर्डिनेंस को रद्द करें, अमेंड करें। अगर वो समझते हैं कि ठीक है तो फिर उसको अमेंड भी कर सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि ठीक नहीं है तो डेफिनेटली उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। प्रोविंशियल असम्बली के पास ये अख्तियारात हैं। अच्छा, कि ये मुमकिन नहीं था कि वफाक अगर इसी को प्रोविंशियल, यही जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर इसको सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी किया जाता, जैसे कि हमारे पास वो पहले से एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि DA है, मलही डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हमारे पास हैं, तो क्या ये सिंध का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था, लेकिन वफाक क्योंकि नहीं चाहती है कि इसमें कोई चीज़ जो है वो ऐसी मुदाखलत किसी प्रोविंशियल असम्बली की हो जिससे उनका प्रोजेक्ट ये कल मुतासिर हो। शायद वो समझते हैं कि वो बेहतर तरीके से इसको काम कर सकते थे, या उनको जो है प्रोविंशियल असम्बलीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। एक तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग आए। शायद मरकज़ की एक नीयत ये भी हो सकती है कि जो फ़ॉरेन फंडिंग है वो तभी आ सकती है जब एश्योरेंस या सिक्योरिटी जो है वो मरकज़ी हुकूमत दे, क्योंकि फेडरेशन टू फेडरेशन ही ट्रीटीज़ और डायलॉग्स होते हैं। कोई भी प्रोविंशियल असम्बली जाकर कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट शायद न ला सके जितना मरकज़ समझता है कि वो ला सकते हैं। अच्छा, जो सिंध हुकूमत की तरफ से वफाक को NOC दिया गया था, कोई लेटर दिया गया था, कोई ऑफिशियल लेटर था, या मतलब उसको अगर हम ये समझें कि भाई क्योंकि वफाक सिंध की के मुताबिक कि भाई हमने एक आपको एक गुड फेथ में एक लेनेंसी दी है, तो क्या गुड फेथ गवर्नमेंट के अंदर के सूबों के दरमियान हो सकती हैं, वफाक और सूबे के दरमियान? देखें, मैं तो अर्ज़ कर दूं कि ये फेडरेशन जो है वो 4 इकाइयों पर मुश्तमिल है, यानी 4 प्रोविंसेस की टेरिटरीज़ के ऊपर मुश्तमिल है। अब जैसे आपने सवाल ये किया कि जी मरकज़ी हुकूमत जो है वो जो है वो डेफिनेटली देखें, किसी भी अगर प्रोविंशियल टेरिटरी को आप लेना चाहते हैं तो पहले ख़त लिखा मरकज़ ने। मैंने जैसे अर्ज़ की ना कि ख़त लिखना प्रोविंशियल असम्बली को, कानून में इस चीज़ की ममानियत नहीं है, वो ख़त लिख सकती हैं। अब डेफिनेटली जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मरकज़ी हुकूमत जो है कोई ख़त लिखती है तो यहाँ से इनका रिप्लाई गया, चाहे बेशक इन्होंने जो है वो कंसेंट भी दी होगी, लेकिन वो ख़त व किताबत थी, वो कोई कानून नहीं था। उसको कानूनी शक्ल में लाने के लिए जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर कानून साजी करनी चाहिए थी। अब ये तो बड़ा क्लियर है कि दोनों मरकज़ और सूबाई हुकूमतें ख़त व किताबत कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये सिर्फ महज एक जो है वो डॉक्यूमेंट्री या ऑफिशियल लैंग्वेज आप कह सकते हैं कि बातें थी, उनके दरमियान ये कोई NOC वगैरह नहीं थी। बहुत शुक्रिया नैल खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम पे पहुंचता है।